اللہ تعالی جس نے اپنے آخری پیغمبر اور سب سے افضل پیغمبر سید ولد آدم امام الانبیاء امام الاتقیاء کو جو بھیجا، اللہ تعالیٰ کو اس کو علم تھا کہ اب اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، تو لوگوں کے اختیار میں نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس کو گھٹائیں بڑھائیں، نہیں، اس کو واضح کر دیا گیا، اس کے قواعد اور ضوابط محفوظ ہیں، اس پر تجاوز کرنا، اس کو گھٹانا یا بڑھانا، آگے بڑھنا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو محبت کی علامت بھی بیان کر دی، کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہماری اتباع کرو، ہمارے نقش قدم پر چلو، ہمارے راستے پر چلو، جس کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس سے میں نے روکا اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ بھائیو محبت کی علامت ہے، اتباع اور اطاعت۔ سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع السنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن مجید سے محبت کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے سنت کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، سنتوں کو اپنانا، اور جو سنتوں میں نہیں ہے اس کو ترک کر دینا، جو جعلی مال ہے، جو سنت کے نام پر دین میں اضافہ کیے جاتے ہیں، جو بدعتیں ہیں۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے ہی سفیان الثوری یا سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المحبت اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو اللہ تعالی نے واضح کر دیا فاتبعونی، اگر ایسا کرو گے تو کیا نتیجہ ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی محبت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر کے، یا صرف قرآن پڑھ کے، یا صرف فقط قرآن